بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل 51 کے ساتھ میں ہوں عابدہ خان, اور آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ دانشور ہیں, ادیب ہیں, مفکر ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں. ادب سے ان کا کافی گہرا تعلق ہے. ملک کی ایک نامور شخصیت ہیں اور امین کنجاہی صاحب, ان کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمارے چینل کی نظر کیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ, آپ نے کچھ تعارف زیادہ ہی کروا دیا. نہیں, وہ یہ آپ کا حق بنتا ہے. اصل میں جو آپ محنت کرتے ہیں وہ نظر آتی ہے. تھینک یو. اور ایک دفعہ پھر سے شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی وقت نکالا, وقت دیا ہمیں. اور چونکہ ادب سے آپ کا گہرا ایک تعلق ہے, تو جو میرا آج کا پروگرام ہے وہ ادب کے اوپر ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کچھ آپ کی زندگی سے متعلق اور آپ کے اس ادبی سفر سے متعلق جاننا چاہوں گی میں. جی ضرور. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل ادب کا بڑا رجحان ہے اور جو دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے, اکثر جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں ان میں کیا حقیقی معنوں میں ان ادیبوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ ادیب ہوتے ہیں؟ عابدہ, آپ نے سوال بڑا اچھا کر دیا, اور بالکل شروع میں ہی آپ نے نا بڑا چپتا ہوا یہ سوال مجھے دے دیا ہے, اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے, چپتا ہوا ہی ہوگا. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. میرے بیک پہ 42 برس ہیں جو میں نے ادب میں گزارے ہیں. ابھی میں وہ کو کنٹینیو جاری ہیں وہ ٹائم, اور میں نے اپنے 42 سالہ ادبی سفر میں ہمیشہ مافیاز کا ہی کنٹرول دیکھا ہے. جب میں نے ادب کا سفر شروع کیا وے بیک 80s, تو ہم لوگ تو یونیورسٹی لیول کے اور کالج لیول کے لوگ تھے, تو اپنی چیزیں لے کے جاتے تھے. اپنے جو سینئرز اس دور کے ہمارے شاعر اور ادیب ہوا کرتے تھے, تو وہ تو ہمیں موقع ہی نہیں دیتے تھے, نہ ہماری چیز کو وہ دیکھنا پسند کرتے تھے یا پڑھنا. کبھی کوئی غزل ہم نے لکھ دی, کبھی کوئی افسانہ لے کر گئے, تو انہوں نے بس ایسے دیکھنا, ہاں ٹھیک ہے دیکھ لاں گا. تو میں کم از کم بڑا ہارٹ ہوتا تھا, چونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں کریٹیو لوگ, وہ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں, حساس. آپ کے اندر حساسیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو جیسچر بھی آپ ایک ہلکا سا آتا ہے نا دوسرے کی طرف سے, وہ اگر منفی ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے. تو وہ بڑی تکلیف دیتے تھے مجھے بھی کہ یار کیا ہم یہ انہوں نے ہی وہ ٹھیکہ لیا ہوا. میں ایسے فیل کرتا تھا کہ وہ جو تھے نا ہمارے سینئرز, انہوں نے ایسے راستے بند کیے ہوئے تھے, اور ہم پیچھے کھڑے ہوئے ایسے ایسے دیکھا کرتے تھے کہ یار سانو اگے آن کا موقع ملنا ہے کہ نہیں. پھر ہم چونکہ وہ ایک مافیاز کا وہ سسٹم ہوتا ہے, اور اپنے دوستوں کو وہ لے کر جو ایک ٹیم وہ بناتے تھے ان کو ہی وہ آگے پیش کرنا, اخبارات میں, رسائل میں, ٹیلی ویژن پر اور مشاعروں میں, نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی مشاعروں میں بھی. تو وہ چیز وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے وہی, کہ امین کنجائی کو 42 برس ہو گئے ہیں, اور آج آپ مجھے یہاں پہ بٹھا کر یہ سوال آپ نے کیا, اور یہ میری بالکل کہہ لیں دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا کہ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا. اور آج کے دور میں بھی میرے ملک میں یہی سسٹم چل رہا ہے, ادب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کیوں کہ یہاں پہ جس کے پاس پرچی ہے کہ بھئی تم یہ کر سکتے ہاں ہو, تو کر سکتے ہو, وہ کرے گا. وہ پھر اپنی مرضی کے دوست احباب اور خواتین کو اٹھائے گا, یعنی جو لیبلائز ہوگی, اس پر ٹیگ لگ گیا یہ کر سکتا ہے. جی سر, دوسرے کو مت دیکھو کہ بس اب اگر امین کنجائی وہی کام کر سکتا ہے, لیکن امین کنجائی اگر ان کے گڈ بکس میں نہیں ہے تو امین کنجائی اوپر کبھی نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے میرے اس ادب. ہر دور میں ویسے تو گروپنگ رہی ہے, ہر دور میں. آپ اگر تقسیم سے پہلے کی بات کریں, اس وقت بھی گروپنگ تھی, تقسیم کے بعد بھی گروپنگ تھی, جس میں احمد ندیم قاسمی, وزیر آغا سرگودے میں, یہ دونوں سرگودے سے تعلق رکھتے تھے, اور بڑا نام تھا ان کا. احمد ندیم قاسمی صاحب کو کون نہیں جانتا, اور وزیر آغا جو کہ نظم کے بہت بڑے شاعر. تو ان دونوں میں آپس میں ایک رفٹ چل پڑی.
وے بیک 60s تو آنورڈس 2000 تک، جب تک یہ لوگ زندہ رہے. تو انہوں نے پھر متوازی 2 ٹیمیں کھڑی کر دی. ایک وہ تھی جو احمد ندیم قاسمی کو سپورٹ کرتی تھی، اور احمد ندیم قاسمی اپنے فنون میں ان کو جگہ دیا کرتے تھے. ان کا رسالہ فنون تھا، اور ان لوگوں نے اپنے رسالے بنا لیے اور ان رسالوں میں اپنے لوگوں کو پرموٹ کیا. صحیح. اور اسی پرموشن پہ پھر دوسرے لوگوں نے دیکھا نا جب کہ یار یہ رسالہ ایک بنا لیں، تو رسالہ جو ہے وہ جو ادیب اور شعراء ہیں ان کو کیپچر کرنے کا خوبصورت ایک فارمولہ ہے کہ ان کو شوق ہے کہ ہماری چیز کی اشاعت ہو، تو وہ پھر اس بینر میں چلے جاتے تھے. اور یہ بینر جو تھا بڑا اسٹرانگ تھا. قاسمی صاحب کے بینر میں امجد اسلام امجد جیسے لوگ اور پروین شاکر جیسی بی بی خواتین اس لیول کے لوگ آئے. اچھا سر، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے، انہوں نے تو چلو دکھتا ہے کہ گروپ بندیاں تھیں، مگر انہوں نے کام بھی کیا ادب کے لیے جو نظر آ رہا تھا. ہاں بالکل. مگر اگر ہم ابھی موجودہ حالات کی بات کریں اور پھر ہم گروپ بندیوں کو دیکھیں، وہ بھی ادب کے معاملے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مواد نشر ہو رہا ہے جس سے ہماری معاشرے کی بہتر اصلاح ہو رہی ہے؟ نہیں. ابھی پتہ کیا بیڈ لک ایک اور ہو گیا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں نا، اور خاص طور پہ فیس بک، ایف بی پہ، فیس بک پہ، اب جس کو 2-4 لفظ آتے ہیں وہ شاعر بن گئے. اس نے اپنی شاعری لکھنی شروع کر دی ہے، بھلے وہ اس کا عروض یا اس کی تختی، میں زیادہ اس میں بلیو نہیں کرتا ہوں عروض تختی میں، چونکہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی، فنکار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے. وہ دکھتا ہے. اور یہی بات میں دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ عروض اور تختی کے بہت بڑے ماہر ہو تو پھر تم لوگوں کو احمد فراز، فیض احمد فیض اور میر تقی میر سے بڑا شاعر ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ان لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ جو نیا اچھا ٹیلنٹ لکھنے والا لکھاری آتا ہے اس کو وہ کہہ لیں اس کی دل شکنی کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں. چونکہ فنکار جو ہوتا ہے نا عابدہ، اس کو صرف شاباشی چاہیے ہوتی، وہ آگے جاتا ہے. جسٹ ون ٹیپ. جیسے گاڑی میں وہ فیول ڈالنا چاہیے تو ان کا فیول شاباشی، وہ ایک ٹیپ ہے. اگر امین کنجائی نے یا عابدہ نے کوئی اچھی چیز لکھی ہے نا، تو وہ کسی کو سینئر اپنے کو دکھا رہا ہے تو انہوں نے دیکھ کے کہا نا کہ ہاں یار یہ اچھی چیز ہے، تو اس کا چھاتی یہ چوڑی ہو جائے گی یار میں نے کچھ کیا ہے. تو جب اگر انہوں نے اچھی چیز کو بھی کہہ دیا نہیں یار ہمیں گزاری ہے، اس نے جو لکھنا ہے آگے وہ بھی اس کا لکھنا بند ہو جائے گا. بالکل. یہ ہمارے معاشرے یہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے پوائزن. اور یہ پوائزن صرف ادب کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کی پروفیشنل لائف میں ہے، آپ کے اداروں میں ہے، ادبی اداروں میں ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو دفاتر ہیں سرکاری، ان میں جو آپ کے سینئرز ہیں آپ کے جونیئرز کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب نیا ینگسٹر ایک ان سے بہتر پڑھا لکھا کسی سیٹ پہ آتا ہے تو وہ اس کو بڑی غصے سے دیکھتا ہے، مجھے تو 25 سال ہو گئے نا، تو کل دا بچے ہیں، مطلب واٹ اے نان سینس. وہ آپ سے شاید بہتر ہو، اور وہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ادب پہ قبضہ ہے ایک لحاظ سے، جی بالکل، کچھ شاعروں کا اور ادیبوں کا جو خود کو بہت نامور کہتے ہیں اور جو کہ کسی طرح سے معاشرے کی نظر میں بھی ہیں، تو ان کے مد مقابل جب کوئی نوعمر ادیب آتا ہے تو پھر اس کو کیسے پرکھا جائے کہ ان میں سے کس کا کام اعلیٰ ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک آپ نے بات یہ بڑی اچھی کی. اس میں آپ کو میں بتاؤں، یہ جو فائن آرٹس ہے نا، جی، اس میں سفارش نہیں کام کرتی. صحیح. آپ کے حرف، آپ کی پینٹنگ کے رنگ، آپ کی کہانی کے لفظ وہ بولتے ہیں، اور وہ جب پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تو سامعین کے کانوں کو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تے میری بات کر گئے. جیسے اگر احمد فراز صاحب کی کوئی غزل آپ اٹھا لیں، منیر نیازی صاحب کا کوئی کلام اٹھا لیں، اور فیض صاحب کا کوئی چیز اٹھا لیں، تو اس میں سے اگر کوئی چیز
ہم پڑھتے تھے اور نون میم راشد صاحب، مصطفیٰ زیدی، ناصر کاظمی صاحب. اب ناصر کاظمی صاحب نے اتنے کمال کا کلام لکھے ہیں اور غزلیں خاص طور پر ان کی. تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. واہ، اب دیکھیں یہ کتنے کمال کی 2 لائنیں ہیں. بالکل. وہ یہ لگتا ہے کہ یار یہ میری بات کہہ گئے، بالکل جو وہ میں سوچتا ہوں وہ کہہ گئے. اور یہ جو ادیب ہوتا ہے یہ ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو آپ نے کہا نا، نئے لوگوں کو وہ قبضہ گروپ آگے نہیں آنے دے رہا اب بھی. اور وہ سینئر لوگ جو کہ 80 سال کے قریب بھی ہو چکے ہیں، جن کے کہہ لیں ٹانگیں چلنے سے جواب دے چکی ہیں، اور وہ کئی بار مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں، ادبی اداروں کے، کبھی اکیڈمی آف لیٹرز کے، کبھی مقتدرہ کے، کبھی نیشنل بک فاؤنڈیشنز کے، صرف اپنے تعلقات کے اوپر، صرف اپنے سفارشوں کے اوپر. ٹھیک ہے ان میں کچھ تھوڑا بہت تو تھا، لیکن اس کو قبضہ مت بنائیں آپ. وہی والی بات کہ پالیٹکس والی بات کہ آپ ملوکیت نہ قائم کریں، یعنی کہ آپ کوئی وہ بادشاہت نہ قائم کریں اس کی کہ جی میں ہی ہوں تو میرے جب تک میں ہوں تو ادب قائم ہے، میں نے کرسی سے اترنا ہے تو پاکستان کا ادب دھڑام سے نیچے گر جاتا. یعنی ادب کا تعلق وراثت سے نہیں ہونا چاہیے نا جی. اور وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ 80 سال کو ہو گیا ہو اور اس کو مختلف بہانوں ہیلو بہانوں سے آپ مختلف جگہوں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک ہے وہ میں نہیں کہتا کہ وہ شاعر ہوں گے اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ تو ان سے بہتر بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہر نئے انسان کو موقع ملنا چاہیے، اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ ادب کے جتنے ادارے ہیں نا ان میں ہمیشہ شاعر اور ادیب کو لگائیں. آپ ٹیچرز اور جو ہے نا یہ لیکچرارز اور پروفیسرز یونیورسٹیز کے، ان کو مت لگایا جائے. وہ آ کر وہاں پہ یونیورسٹی والا ماحول بنا دیتے ہیں اس ادارے میں. بالکل وہ جیسے ہو جی وہ ایک ڈسپلن. وہ یار ادب اور ادیب کا ڈسپلن سے کوئی اتنا نہیں ہے. اس نے تو اپنی سوچ دینی ہے، اپنے خیالات کو شیئر کرنا ہے، اور اس کو آپ فریڈم آف سپیچ دیں. ان اداروں کے اندر جو وہاں پہ کیا لیں آڈیٹوریمز ہیں یا رائٹنگ رومز ہیں یا رائٹرز روم ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ اوپن بات چیت کریں، جیسے کہ حلقہ ارباب ذوق میں ہوا کرتا ہے اور ہوتا تھا پہلے بھی پارٹیشن سے پہلے، اور وہاں پہ بات ہوتی تھی. لیکن اب جو بات ہوتی ہے وہاں پہ حلقہ ارباب ذوق ایک اسلام آباد میں بھی ہے، ہر جگہ ہے یہ ادبی فارمیٹ. اس میں لوگ اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں تنقید کے طور پہ، اس میں کہانی، غزل، نظم. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ کرائٹیریا ہے جی کہ جس کی چیز ہے نا اس نے خود نہیں بولنا، اس پہ صرف اس نے پڑھ کے سنا دینی ہے. باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن آج کے وہی مافیا والی کی وجہ سے مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ شاعر یا ادیب، فرض کریں میں نے امین کنجائی نے اپنی ایک چیز وہاں پہ پیش کر دی اور اس کے بعد چپ کر کے میں وہاں بیٹھ گیا. اب جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اس ٹیم میں، اس حال میں آئے ہوئے، ہفتہ وار ایک میٹنگ ہوتی ہے حلقہ ارباب ذوق کی، تو اس میں اگر 3-4 میرے دوست ساتھ ہیں تو وہ اس پہ مثبت بات کریں گے، اور جو مجھے جانتے ہیں. جو میرے اینٹی ہیں، میرے مخالف ہیں، انہوں نے کہا ہوتا ہے دوستوں کو کہ یار آج جینو پھڑکانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کنٹینٹ پہ بات نہیں کریں گے، وہ ٹانگ کھینچتے ہیں اور وہ میری پرسنل ذات پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ ادیب شاعر کے کنٹینٹ پہ آپ بات کریں، جو آپ کو وہ سامنے دے رہا ہے، آپ اس کی ذات پہ حملے نہ کریں. اس وقت پرسنلائز نہ ہوں آپ. اس نے جو آپ کا ایک تحریر لکھی ہے، شاعری ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے،
نظم ہے, کچھ بھی ہے, اس کو آپ سامنے رکھیں. امین کنجائی کو اس وقت بھول جائیں, اس نظم کے بات کریں. لیکن یہاں ہمارے یہ نہیں چل رہا. یہاں ہمارے یہ ہے کہ نہیں یار یہ اتنے نہیں آن دینا, ادھر اس کو اتنا ڈسہارٹ کرو کہ یہ سوچے ہی نہ کہ دوبارہ آئے. اور یہ عام روایت ہے. اور پھر گروپنگ ہے, اور وہ گروپنگ جو ہے اس میں پھر اس طرح کی گروپنگ ہے کہ جی یہ اہل زبان ہے. اہل زبان آپ سمجھتے ہو سر؟ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں ہماری, ہاں جی. اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ایک اچھا شاعر ہے؟ جیسے کہ شاعر ادیب جس نے اپنا پہلے سے نام بنایا ہوا ہے اور جو قابض ہے اور وہ ایک گروہ کا حصہ ہے, اس کی بنسبت ایک نو عمر جو ادیب آتا ہے یا شاعر, تو وہ اگر اپنے آپ کو منوانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے جی کہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ اس کے جو کنٹینٹ ہے نا, اس کا جو وہ لے کے آتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ اٹھا دیتے ہیں کہ بڑے سے اچھی چیز بھی وہ لے کے آیا ہے, تو وہ اس بچے کو وہ ڈسہارٹ کرتے ہیں, اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے محفلوں میں کہ اس کی نا جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ہرٹ ہو. اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا, ہم جیسے حساس لوگ, سینسیٹیو لوگ, ان کا لیے تو سیلف رسپیکٹ میں ذرا سا آ جائے جھول کسی کی طرف سے, ایون اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے, تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. عام انسان کی بنسبت ادیب انسان کافی حساس ہوتا ہے. حساس کیونکہ اس کی آنکھ کی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے. وہ عام آدمی کی آنکھ سے نہیں دیکھتا معاشرے کو, اس کی آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے. چونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اور وہ اتنا کمال کا ہے کہ میں اس کو, میرے لیے وہ کہہ لیں گے میں اس سے بڑا شعر اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے, کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب یہ 100 سال پہلے لکھا گیا شعر ہے اور دنیا کیا سے کیا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ابھی ابد تک ہوتی چلی جانی ہے. اور اب یہ اگر اقبال جیسے شاعر نے کہا, کیونکہ ان کو تو نہ صرف ہم بلکہ اہل مغرب بھی ان کو اپنا ایک شاعر مانتے ہیں, اور ان کو عزت دی جاتی ہے. اقبال کا ویژن اتنا اسٹرانگ تھا کہ اقبال کو تو سمجھنے کے لیے آپ کو ویسٹ کا علم درکار ہے, آپ کو اپنا اسلامک نالج درکار ہے, آپ کو پرشیا کا نالج درکار ہے. اقبال کو سمجھنا بہت بڑا اس کا وہ ہے, کیا لیں ڈائمینشن ہے اس کی. اقبال کوئی عام آدمی نہیں ہے. سر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا نا کہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی, پرکھا نہیں جاتا, گروپ بندیاں بھی ہیں. تو ابھی جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھیں جو نو عمر جو ادیب ہیں جو بن رہے ہیں, جو انہوں نے اس شعبے میں بھی قدم رکھا ہے, ان کے لیے جیسے کہ ہمارا سوشل میڈیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں, تو کیا کوئی ایسی کمیونٹی یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں تک وہ آسانی سے ان کو رسائی ہو؟ ہاں دیکھو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس کے لیے یہ ادارے تو میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ اکیڈمی آف لیٹرز کا مقصد 1976 میں یہ بنائی گئی, اور اس کے بعد آرٹس کونسلز یہ بھی 76-75 میں بنی پاکستان میں, اور لوک ورثہ یہ بھی ادارہ 75-76 میں بنا. اور یہ ادارے پاکستانی ادب ثقافت کی ترقی اور ترویج کے لیے بنائے گئے تھے. لیکن شروع میں کچھ کام ہوا کوئی غیر جانبدار یا نیوٹرل اس میں, اس کے بعد پھر جو جیسے آئے جو بھی آیا اس مسند نشین ہوا, صدر نشین ہوا اداروں کا, انہوں نے پھر اپنی لابیز کریٹ کی, اور جو بندہ آتا ہے ہیڈ آف دی اس ادارے کا وہ 2 سال یا 3 سال کے کانٹریکٹ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس نے پھر اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے, پھر اس میں وہی آپ کہہ لیں کہ چاپلوسی, اور ہم تو اس کو کہتے ہیں TCS, تو وہ اس قسم کے کام کہ بندہ ان کی کرتا ہے جی سر جی آپ نے جو کہا واہ 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 واہ, وہ سر جی کمال کر دیتا جی, وہ سر آپ نے کیا شعر پڑھا, وہ سر نے چاہے
تھرڈ کلاس چیز پیش کی ہو. اس چیز کو جو ہے نا یہ چیز ختم ہونی چاہیے ادب میں. بالکل ادب جو ہے نا ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے ادب نہیں ہے. صحیح. چونکہ یہ زندگی ہے. منٹو نے جب کہانیاں لکھیں تو اس نے زندگی پہ کہانیاں لکھیں, اس کے اوپر بڑے اعتراضات کیے گئے. بالکل اور تقسیم کے بعد اس کی ایک کہانی تھی کھول دو, بالکل ایک کہانی کا نام تھا. تو اس پہ اتنا شور اور غوغا مچا کہ جی اس نے تو بڑی بدتمیزی کر دی ہے پاکستان میں آ کے, یہ تو بڑا فوش اور فاشسٹ ہے. صحیح. حالانکہ اس نے یہ نہیں کیا تھا, اس نے زندگی کو تحریر کیا تھا. جو اصل ہمارے معاشرے میں جو جو موجودہ حالات جو اس کے ہماری اصل- کمیونگیاں ہیں, ہمارے اندر کی گد جاتیاں ہیں انسانی اندر کی, جس کے اوپر ہم نے ہپوکریسی کا خول چڑھایا ہوا ہے, صحیح. وہ اس کو کھینچتا تھا انسانوں سے, ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارتا تھا. بالکل. اور اتنی جرت آج کے دور میں کوئی نہیں کر رہا. بالکل. اور جو سعادت حسن منٹو کا جو طریقہ کار تھا, وہ جس طرح کے ادیب تھے, وہ ایک طرف جھکتے نہیں تھے, وہ ایک ان کا ایک درمیانی راستہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا, اور وہ ہر اس پہلو کو لاتے تھے جس میں وہ ان کو کی جھجک اور ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کرتے تھے. بالکل بالکل, مطلب اس میں بناوٹ نہیں تھی, بالکل. وہ منافق نہیں تھا. صحیح. ادب میں منافقت نہیں چلتی. لیکن مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے آج کے ملک کا جو ادب اور ادیب ہے وہ منافقت سے بھرا ہوا ہے, بالکل ایسا. میرے سمیت, کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. تو اس کے ساتھ چلنا چلنا پھر اس پڑتا ہے, مٹی میں شامل ہونا پڑتا ہے. لیکن آج مجھے آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے جس پہ کہ میں اپنے اس سچ کو کنفیس کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن میں کیا کروں کہ میں نے بھی ادب لکھنا ہے, مجھے وہ راستہ نہیں دیا. مجھے بھی وہ راستہ نہیں ملتا. اگر میں بولڈ کرتا چلا جاؤں گا تو آخر میں میں ختم ہو جاؤں گا, مجھے میرے راستے بند ہو جائیں گے, مجھے سپیس نہیں ملے گی. وہی عناصر کسی نہ کسی طرح وہ جراثیم اور وائرس کی طرح ان میں بھی داخل ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی پھر حقدار کا حق مارا جاتا ہے. صحیح. اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو, یہی میرا کہہ لیں سب سے بڑا اختلاف ہے. 42 برس میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہو گیا میرے زندگی کے, 42 ایئرس جس میں نے ادب میں زندگی گزاری ہے. میرا اوڑھنا بچھونا, میرے اساتذہ ممتاز مفتی صاحب, واصف علی واصف صاحب, اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ, سرفراز شاہ صاحب, ایسے لوگوں, اور منیر نیازی صاحب, احمد فراز صاحب, ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, اور میں نے سیکھا ان لوگوں سے کہ ادیب کو عزت ملے. ایک تو سر یہ بھی ہے نا کہ جو موجودہ دور کے نوجوان جو ہمارے ادیب ہیں, ان کے پاس آپ کو تو پتہ ہے کہ الفاظ بہت اثر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس کو وہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے الفاظ میں اتنی کھینچنے کی صلاحیت نہیں کہ دوسرے کے دماغ کو پڑھ سکتے. جی عابدہ, میں آپ کے بات کو مانتا ہوں, اور میں آپ سے یہ ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں. اور جیسے میوزک میں ڈفرینٹ گائکی کے سٹائل ہیں, ایک کلاسیکل ہے, ایک نیم کلاسیکل ہے, ایک پاپ میوزک, اور آج کا جو ادیب اور شاعر ہے نا آج کے دور کا, اس کو میں پاپ میوزک کا سنگر کی طرح کا شاعر سمجھتا ہوں. کیوں کہ اس کی ورتھ نہیں ہے, اس کے الفاظ کی وہ گرپ نہیں ہے. کیوں کہ وہ گراس روٹر نہیں ہے, وہ پیرا ٹروپر ہے. اور گراس روٹر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ڈالا نہیں گیا شروع سے. کیونکہ اگر ہم اپنے جو ہمارے پچھلے جو ہمارے ادیب تھے, جو ہمارے نامور شعراء تھے, ان کی جو تعلیم تھی اور ان کا زبان کے ساتھ اس طریقے سے ان کو پڑھایا گیا تو ان کی لگاؤ بنا دیا گیا. جی ان کا تعلق اتنا اچھا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے استاد کا ادب کرتے تھے. صحیح. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور یہ جو نئی نسل کے آ رہے ہیں نا, یہ وقتی طور پر بڑی چمک ہے, بڑا وہ ایک ہجوم کو لے کے چل رہے ہیں جیسے, لیکن یہ جو ہیں یہ پائیداری نہیں ہے, یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے. یہ ان فلمی گانوں اور گیتوں کی طرح ہے کہ جو آپ دن میں 8 بار 10 بار سن کے
اگلے 2 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ یار کون آیا تھا, کیا کر گیا کام. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ سوشل میڈیا, فیس بک نے اور ان لوگوں نے ان کو چڑھایا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہمارے ملک میں ایسے ادیب جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, وہ جب ادھر آتے ہیں جن کو کوئی اتنا نام نہیں ہوتا, تو ہمارے وہ جو گروپنگ والے ہیں نا ان کو اٹھا لیتے ہیں کہ سر جی وہ فلانا آ گیا امریکہ سے, وہ یار وہ لندن سے آیا, اس کا شام کرنی ہے. کیوں شام کرنی ہے؟ کہ اگلے سال اس نے ان کو ٹکٹ دے کے بھیجنا ہے کہ جی آپ انگلینڈ آ جائیں میرے گھر کے میں مچا رہا ہے. ویسے یہ بھی ہے نا کہ دور کے جو ڈھول ہوتے ہیں وہ سہانے ہوتے ہیں. لیکن وہ آپ بات سے کر, لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور پھر خواتین شاعرات میں سے آج کے دور میں آپ دیکھ لو کون سا بڑا نام رہ گیا میرے سامنے, تو مشکل سے کوئی ایسا نام نہیں ہے جو کہ ایک ہم اس کو ادب سے لے سکیں, جیسے کہ پروین شاکر, ادا جعفری اور مصور بھی ہماری کافی حاجرہ ادیبہ تھیں, اور اس کے بعد شبنم شکیل, شاہدہ حسن, ایسی جیسے لوگ, پروین سید فنا, ایسی خواتین کہاں اب ہیں. اور میرے استاد تھے یوسف حسن, ہاں وہ ایک مذاکرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو ہم بھی وہاں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, کہنے لگے کہ چند برس پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین شاعرات کچھ لائنیں لکھ کر کاغذ پہ دیا کرتی تھیں کہ سر اس کی اصلاح کر دیجئے, تو ہم اصلاح کر دیا کرتے تھے. تو آج کے دور کی جو خواتین ہیں وہ خالی پیپر دیتی ہیں اور کہتی ہیں سر اصلاح کر دیجیے. مطلب آپ کا نام اور ہمارا نام. اچھا سر, چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, کچھ چند ایسے چیدہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گی. وقت آپ کا بھی قیمتی ہے سر. کوئی بھی اچھا ادیب بننے کے لیے اس کا آپ کا لکھنا ضروری ہے, آپ کا جو آپ نشر کرنا چاہتے ہیں مواد, اس کو لیے آپ کا لکھنا ضروری ہے؟ پہلے تو مطالعہ ہونا چاہیے جی. صحیح. جب تک آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ کے پاس وکیبلری نہیں ہے, آپ کے پاس سوچ میں پورا مواد نہیں ہے, آپ کے ہارڈ ڈسک میں دماغ کے, تو آپ قلم سے پھر آگے لکھ بھی نہیں سکتے. اور پھر دوسرا آپ کے لکھنا ضروری ہے. لکھنا جو آپ ان رائٹنگ لکھیں گے وہ الفاظ قائم بھی رہیں گے, زندہ بھی رہیں گے, اور وہ مسلسل گھومتے رہیں گے سرکل میں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا اچھا ادیب ہوتا ہے وہ جی بالکل جی, اچھا لکھنے والا ہی ہوتا ہے. اچھا لکھنے والا ادیب ہی ہے. جب تک اس کا کانٹینٹ اچھا ہے, اس کی شاعری یا اس کی کہانیاں یا اس کے سفر نامے, جو بھی وہ جس فیلڈ میں ہے, آبویسلی لکھنا تو آپ کو لکھنا تو پڑے گا. خالی آ کے اس پہ فیس بک پہ ایک میں سفر نامہ شروع کر دوں اپنا زبانی, شاید میری زبان میں کوئی تھوڑا بہت اثر ہو تو شاید آپ تھوڑی دیر رک کے سن لیں, لیکن یہ کہ وہ پائیدار نہیں ہوا. اور جو لفظ لکھے جاتے ہیں ان کو زیادہ اچھے سمجھا جاتے ہیں. وہ دل کی زبان ہوتی ہے, اور وہ زبان پہ بہت مشکل سے آتی ہے. اور دوسری یہی بات میں کہوں گا بار بار کہ ہمارے ادب میں جو ہے نا کمینگیاں, وہ کم سے کم ہو جائیں تو اچھا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک وجہ ہماری جو موجودہ تعلیمی نظام ہے, اس میں جو خرابی ہیں, یہ بھی ایک اچھا ادیب اور ایک اچھا شاعر پیدا کرنے میں بہت پیچھے رہ گئی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارا تعلیمی نظام تو کوئی سسٹم تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جس کو انگریزی آتی ہے تو آپ انگریزی بولو گے, میں کھڑا ہو جاؤں گا اٹھ کے, یار اس بڑا لائق آدمی ہے. وہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ جو لائق وہی ہے جس کو انگریزی آتی ہے. اور جس نے اردو پنجابی یا پشتو میں بات کی, گو کہ وہ اس سے بہت آگے ہوگا دانش میں, لیکن وہ اس کو نوٹس ہی نہیں لیں گے, کہیں گے یار ہمیں مارتا پہ. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر جو دیسی انگریز ہے, اور ہمارے جو اسکولز کا سسٹم وہ بڑا غلط ہے. ایک سلیبس ہونا چاہیے پورے پاکستان کا جو تعلیمی نظام میں ہو, پرائمری تک, اور پرائمری تک کی جو تعلیم ہے وہ مادری زبان میں ہونی چاہیے. صحیح. اور مجھے خوشی ہے کہ 2 صوبے ہمارے پختونخوا اور سندھ میں یہ پرائمری تک پڑھائی جاتی ہے. بالکل.
ایز اے سبجیکٹ بھی ایز اے سبجیکٹ بچے. لیکن ہمارا پنجاب جو سب سے بڑا ہے بھائی جان, اور بلوچستان, وہ ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے پرسان حال. وہ ان کے جو وڈیرے ہیں وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ اوکے ہو گیا. اور ہمارے ادھر پنجاب والوں میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں. وہ پنجابی ماں بولی کو بولنا ہی اپنی بےزتی سمجھتے ہیں. بالکل. اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جو چیز اب دیکھیں, جرمنی جس ملک نے ترقی کی ہے, جن ملکوں نے, چائنا, جاپان, جرمنی, انہوں نے مادری زبانیں ترقی, انہوں نے اپنی زبانوں کو کیری کیا ہے, تب انہوں نے ترقی کی ہے. سر جاتے جاتے آپ سے یہ بھی سوال کروں گی کہ آج کل اگر ہم اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں تو جو ہماری نوجوان نسل ہے, جن میں میں بھی شامل ہوں, ہم لوگوں نے جو ہمارے یہاں ایک کلچر پروان چڑھ گیا, جو کہ ایک کلچر بن گیا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گالی گلوچ بہت کرنا شروع ہو گئے, اور ہم نے اس کو بھی حصہ بنا لیا اپنے روزمرہ کے معاملات کا, اور ہمیں یہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے, اور دوسرے بڑوں نے اپنے بچوں کو دوست بنا لیا. ماں باپ نے, میرے خیال میں دوست یا فرینک ہونا ایک حد تک لمٹ ہونی چاہیے, چونکہ آپ کا جو ہے نا, ہم لوگوں کی جو جنریشن تھی, ہمیں تو یہ ہوتا تھا, ہم تو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں تو یہ ہوتا تھا کہ مغرب سے پہلے آپ نے گھر میں ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور مغرب کے سے پہلے ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے, کھیل رہے ہوتے تھے, یا کچھ دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے, تو اذان کا آواز آنی, نسنا, تو چلو پیو نے تے اماں نے پوچھنا کتنے سے. بالکل ایسا ہی. آج کی نسل مجھے بہت دکھ ہے, جو نئی نسل ہے ساری رات جاگتی ہے, سارا دن سوتے ہیں, 2:30 بجے وہاں سے اٹھ کے 3 بجے کہتے ہیں کہ اماں جی میں ناشتہ کرنا سی, منو ناشتہ دے دو. اور پہلے اس زمانے میں لوگ کھانا کھاتے تھے, اس وقت دوپہر کا کھانا, اور یعنی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مغرب سے اگر کوئی چیزیں لی ہیں نا ان کی, تو وہ پازیٹیو نہیں لی, ہم نے ان کی منفی چیزوں کو اٹھا لیا. اور یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور مجھے دکھ ہے کہ میری نئی نسل کے جو نوجوان لڑکے ہیں, خاص طور پر لڑکیاں پھر بیچاری کام کر رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, اور جب ان لڑکیوں کی ایسے نکمے لڑکوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ جناب سارا دن سوئے رہتے ہیں, اور وہ بیچاری پھر جاب ڈھونڈتی ہے کہ میں جناب جا کے نوکری کرنی ہے, کہ میں کار چلانا. اور اس کو, اس لڑکے جو ینگ بچہ ہے, اس کا میاں, اس کو شرم نہیں آتی اس چیز سے. یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا. ہمارے اس معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک, میں تو اس کو کرائم سمجھتا ہوں. اور ہر بندے کے پاس موبائل ہے, چلیں ٹھیک ہے موبائل ہو, لیکن پہلے ہوتا تھا کہ مکالمہ ہوتا تھا گھر میں, ماں باپ بہن بھائی ایک کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, کھانا جب تیار ہوتا ہے تو یا تو موبائل پہ میسیج دیا جاتا ہے یا فون کیا جاتا, آ جاؤ جی نیچے کھانا پک گیا ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ وہ ہے جو کہ ہمیں مغرب نے خراب کیا ہے, اور ہم ہوئے ہیں. اور یہی ہمارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب اتنے پازیٹیولی ان کے قوانین کو, اصولوں کو, طریقوں کو اپناتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ وہی تھا جو کہ پاکستان میں اشارہ توڑتا تھا, اور یہاں پہ اتنا ڈسپلنڈ ہے. یعنی جو کہتے ہیں گھر کی مرغی جو دال برابر. تو مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں. اشفاق احمد صاحب کا ایک بہت زبردست کہہ لیں سینگ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ملک کی قوم کے لوگ اشارے پہ رکنا سیکھ لیں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. واہ, صحیح. سر آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے
ہمارے لیے وقت نکالا. میں اور چینل 51 آپ کا بےحد مشکور ہے. اور جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بلکہ آپ کی کچھ کتابیں ہیں میں نے سنا ہے جو آپ نے لکھی ہیں, جی تو میں دکھانا چاہوں گی اور میں بتانا چاہوں گی کہ بس آپ 2 یا 3 لائنوں میں ان کے بارے میں بتا دیجیے. جی ضرور. باقی تو یہ کتابیں خود ہی اپنے بارے میں بتا دیں گی. یہ جو آپ کی کتاب ہے عشق آتش, یہ آپ نے کب لکھی اور کس؟ یہ جی میں نے 2022 میں لکھی ہے, اور یہ اس میں میرے شارٹ سٹوریز یا افسانے ہیں جی. اور راز زندگی جی یہ میرے کہہ لیں کہ جو میں نے اپنے سینئرز سے, جیسے میں نے کہا کہ میرے اساتذہ تھے صوفی بابے, ان کی کوشش کی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی, کہ اخلاقیات تھوڑا سے نئی نسل کے لیے میں اس میں کچھ وزڈم دے سکوں. اور یہ باحیا سی لڑکیوں پہ بھی لکھتے ہیں. یہ ٹین ایج کا زمانہ تھا اور کبھی آتش جوان تھا, تو یہ اس دور کی ہے, تو ظاہری بات ہے لڑکیوں پہ لکھا. ٹھیک ہے. اقلاپا ہے جی, اقلاپا پنجابی شاعری ہے جی میری. صحیح. اور یعنی اپنی زبان کے لیے بھی کام. جی ہاں جی بالکل. ماں بولی بہت ضروری ہے جی مادری زبان کے لیے. اور ایک کتاب ہے میری ایمانداریاں, وہ اخباری کالموں کی کتاب ہے جو قومی اخبارات میں شائع ہوئے. اور ایک میری کتاب آ رہی ہے پیار کا آخری شہر, وہ ابھی پبلیکیشن میں ہے جی. وہ میرا ایک ٹریولاگ ہے, پچھلے برس میں انگلینڈ گیا تھا, تو وہ میں نے اس پہ لکھا ہے جی. اچھا سر, یہ کتابیں کئی لائبریریز میں یہاں پہ موجود بھی ہیں, ملتی ہیں یا کیا, کس طریقے سے کوئی لینا چاہیے؟ یہ لینا چاہیں تو ویسے تو یہاں جو ہیں بڑے بک اسلام آباد کے اسٹورز وہاں پہ اویلیبل بھی ہیں, اور ہاں جی ہیں, اور لیکن بات وہی ہے کہ میری لابی کوئی نہیں ہے. اچھا. تو جس کی لابی نہیں ہے اس کی کتاب کہاں بکے گی؟ نہیں سر انشاءاللہ ضرور. اور منیر نیازی ایک واحد شاعر تھے جنہوں نے کوئی لابی نہیں بنائی اپنی پوری زندگی, اور وہ انہوں نے اپنے طور پہ ہی گزارا کیا. وہ کسی بھی دھڑے کا حصہ نہیں رہے, نہ ترقی پسند اور نہ ہی وہ روایت کا. اگر آپ کے الفاظ میں یہ سچائی ہوتی تو مجھے لگتا نہیں کہ آپ کو کوئی لابی بھی بنانی چاہیے. آپ کے الفاظ ہی سب سے بڑی لابی ہوتی ہے. سب سے بڑی لابی. جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر سے. اور آج کے پروگرام کا اختتام کرتی چلوں, اور مجھے عابدہ خان اور میرے مہمان امین کنجائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اس پروگرام سے متعلق کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ, ہمارے یوٹیوب پیج پہ ہمیں ٹیگ کیجیے گا, اور اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51 HD. اللہ حافظ.